یہ آزمائش ہوگی کہ دیکھیں یہ چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا۔ قرآن شریف کے دوسرے سپارے میں سیقل السفہاء کی جو آیت ہے اس کے اندر جب مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ تھا، مسجد اقصیٰ جب ہمارا قبلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ کعبہ، کون نہیں چاہتا تھا؟ میرے مصطفیٰ کی یہ چاہت تھی دل کی کہ مسجد اقصیٰ کی طرف پہلے نماز پڑھتے تھے، تو پتہ ہے نا آپ کو، ہمارا قبلہ کعبہ ہو، یہ میرے نبی مصطفیٰ کی چاہت تھی۔ یہ گستاخ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھو مصطفیٰ کے چاہنے سے قبلہ بدل جاتا ہے، بیوقوف، مصطفیٰ کے چاہنے سے قبلہ بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے محبوب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بار بار آسمان کی طرف تک رہے ہو، نماز کے اندر بار بار اے مصطفیٰ تم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا قد نرى، تحقیق کے میں نے دیکھا، تقلب وجهك في السماء، سماء آسمان کی طرف مصطفیٰ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ بدل جائے، تو اللہ نے فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب اب تم اپنے چہرے کو اپنے پسندیدہ قبلہ کی طرف پھیرو، ترضاها جس سے تم جس قبلے سے تم راضی ہو اس سے میں راضی ہوں، میرا مصطفیٰ جس قبلہ سے راضی ہو، میرا مصطفیٰ جو چاہتا ہے کہ میں اس قبلہ کی طرف چہرہ کر کر اللہ کی نماز کو پڑھوں، تو میرے مصطفیٰ کی چاہت میری چاہت ہے۔ یہ تو محبت کا اصول ہے، وفاداری کا اصول ہے، دوستی کا اصول ہے کہ عاشق کی چاہت معشوق کی چاہت ہوتی ہے، محب کی چاہت محبوب کی چاہت ہوتی ہے، اور محبوب کی چاہت محب کی چاہت ہوتی ہے۔ تو دوستو، تو قبلہ کی طرف حضور نے جب چہرہ بدل دیا تو صحابہ کو حکم نہیں فرمایا تھا حضور نے کہ تم بھی اپنے چہرے کو بدل دو، کیونکہ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی وہ نماز میں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حکم ہوا ادھر مسجد اقصیٰ ہے اور سمجھ لو کہ ادھر کعبہ ہے، اور آیت نازل ہوئی کہ چہرے کو کعبہ کی طرف کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے تھے، اب اگر کعبہ کی طرف ہونا ہے تو پورا صف کو چیر کے ہوئے آنا پڑے گا، قبلہ ادھر ہے اب ادھر کرنا پڑے گا، پہلے کھڑے ہیں تو پورا چیر کے آگے جانا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے پہلے آگے گئے اور ادھر کی طرف رک کر لیا، صحابہ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، صحابہ نماز میں تھے، صحابہ نے سوچتے حضور نے تو ادھر کی طرف قبلہ پڑھ کر نماز پڑھنے کی چالو کر دی، ہم قبلہ کی طرف ہیں، اب قبلہ کی طرف رہے ہیں مصطفیٰ کی طرف رہے۔ سوال یہ آیا، کیا سوال آیا؟ بولو، قبلہ کی طرف یا مصطفیٰ کی طرف؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اس کا ذکر کیا، سیقل السفہاء کی جو پہلی 10 آیتیں کا ترجمہ پڑھ لینا کر جائے۔ اللہ نے کہا نہایت ان کے لیے یہ فیصلہ بہت بھاری تھا، صحابہ کے لیے، وہ بھی صحابہ کرام کے لیے فیصلہ کرنا بہت وزندار تھا، بھاری تھا، مشکل کام تھا کہ قبلہ کی طرف رہنا یا محمد کی طرف رہنا۔ لیکن پھر اللہ نے کہا اللہ کا یہ احسان ہوا مومنوں پر کہ اس نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور یہ فرمایا اللہ نہیں چاہتا تھا لیرزا ایمانکم، ان کے ایمان ضائع ہو جائے، ان کے ایمان برباد ہو جائے، صحابہ کرام کافر ہو جائے، یہ اللہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لیے اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور اس ہدایت کی بنیاد پر صحابہ کرام نے اپنے چہروں کو حضور کے چہرے کی طرف، حضور کی طرف کر لیا، جس قبلہ کی طرف حضور کا چہرہ تھا اس طرف صحابہ کرام نے کر لیا۔ اللہ نے فرمایا میری ہدایت کی وجہ سے، یعنی کہ اگر قبلہ کی طرف رہتے، جو رخ مصطفیٰ کا تھا وہ رخ نہ کرتے، تو صحابہ بھی کافر ہو جاتے۔ اب پتہ چلا دوستی کا اصول، اللہ اور اس کے حبیب کو جدا کرنے والوں اب سمجھ لو کہ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ کا جس طرف رخ ہو اس سے تم رخ بھی اپنا بدل دو۔ نماز میں کافر ہو جاتے، آیت پڑھتے کافر ہو جاتے، اور مخدوم پاک شابر کلیری کا جو واقعہ ہے نا، میری ایک کیسٹ ہے کربلا سے کلیر تک، اس میں پورا یہ منظر 3 گھنٹے تک بتایا ہے، ابھی وقت نہیں میرے پاس۔ کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا،
کیا وہ لاچار تھے؟ مجبور تھے؟ ارے امام حسین کی اولاد میں سے، ان کے غلاموں میں سے سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہنت سادی دیو جو مومن ہو گئے تھے، ان کو یہ کہہ دے کہ جاؤ یہ کٹورا لے کے انا ساگر کو کہو، انا ساگر کے پاس جاؤ اور یہ کہو کہ پانی تمہیں معین الدین نے بلایا ہے، اے پانی تمہیں معین الدین نے بلایا ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا، وہ کٹورا لے کے یہ کہا یا بدو ہو پڑا اور کہا کہ پانی تمہیں معین الدین نے بلایا ہے۔ تو خدا کی قسم صرف انا ساگر کا ہی پانی نہیں، اجمیر کے جتنے بھی تالاب تھے، اجمیر کے جتنے کنویں تھے، اجمیر کے جتنے مٹکے تھے، اجمیر کی ماؤں کے تھنوں میں جتنا دودھ تھا، اجمیر میں جتنا بھی پانی تھا وہ سمٹ کے وہ کٹورے تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر۔ تو دوستو جو یہ کہے، جس نے یہ کہا، جس غریب نواز نے کہ ساست حسین باساس حسین، دین است حسین دین پناس حسین، سرداد مداد دست دست یزید، حقا کے بینا کلمہ لا الہ الا حسین۔ دوستو جس غریب نواز نے یہ کہا کہ حسین ہی ایمان اور ایمان کی بنیاد ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد امام حسین ہے، وہ امام حسین جب غریب نواز کے حکم سے اجمیر کا پانی سمٹ کے وہ کاسے میں چلائے تو دوستو امام حسین کا اگر حکم ہوتا تو کیا فرات کا ایک قطرہ بھی باقی رہتا؟ دوستو شہیدان کربلا فرات کے پانی کو نہیں ترسے، یہ تو فرات کے پانی کے مقدر میں نہیں تھا کہ ان کے حلق میں جائے، کیونکہ ان کے نصیب میں کوثر کا جام تھا، اور امت کی شفاعت کے لیے، بخشش کے لیے، شہادت کے عظیم الشان مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے وہ مرتبہ تھا۔ تو دوستو حسینی خون کیا کر سکتا ہے؟ حسنی خون کیا کر سکتا ہے؟ حسین کے غلام کیا کر سکتے ہیں؟ حسن کے غلام میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ یہ اجمیر میں خواجہ غریب نواز نے بتا دیا، اور کلیئر میں مخدوم شابر کلیری نے بتا دیا کہ جب مخدوم شابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کلیئر میں خواجہ غریب نواز نے اس وقت کے شہنشاہ قطب الدین ایبک کو جب آپ نے طلب فرمایا تو حقیقت گلزار شابری چشتیہ عالیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کی سب سے معتبر کتاب حقیقت گلزار صابری، جس کی تقدیم اور جس کی تعریف خود علامہ اسد القادری رضوی صاحب نے کی ہے اور چھپوائی بھی انہوں نے ہی ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب قطب الدین ایبک کو غریب نواز کا پیغام ملا، انہوں نے غریب نواز کے 7 طواف کیے اور 3 تعظیمی سجدے کیے۔ اب تو سلسلہ صابریہ والوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے پیروں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، پڑھو تو صحیح لطائف اشرفی میں کیا لکھا ہے، سما کے بارے میں سرزمین پہ رکھنے کے لیے مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کیا لکھتے ہیں، مخدوم صابر کلیری کیا لکھتے ہیں۔ تم پہلے خود اپنے پیروں کی کتاب پڑھو، پھر بعد میں بات کرو۔ شابر کلیری وہ مسجد کہ جس میں غریب نواز نے کہ فرمان سے 1,02,000 مومن ہوئے تھے، جو کلیئر میں ایمان کی روشنی غریب نواز نے پھیلائی تھی، وہ کلیئر مخدوم صابر کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ غوث پاک کے بیٹے عبد الرحیم کے بیٹے عبد السلام کے صاحبزادے تھے، یعنی غوث پاک کے سگے پر پوتے تھے۔ چشتیہ سلسلے کے چشم و چراغ مخدوم صابر غوث پاک کے پوتے، غوث پاک کا خون اور چشتیہ سلسلے کے چشم و چراغ اور غوث پاک کی ملاقات جب بغداد میں غریب نواز سے ہوئی، 5 مہینے اور 7 دن ساتھ میں رہے، تو غوث پاک نے غریب نواز سے یہ کہا، اے معین الدین، آج عالم جبروت کے اندر، عالم ارواح کے اندر میری ملاقات بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء الجنہ سے ہوئی تھی، فاطمہ زہرا سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور فاطمہ زہرا نے مجھے یہ فرمایا کہ عبد القادر، اے عبد القادر، تیرے بیٹے عبد الرحیم کے بیٹے عبد السلام سے ہندوستان کی سرزمین پہ سنہ ہجری سن 592 میں مخدوم علی احمد صابر کلیری کے نور کا ظہور ہوگا، اور تیرا بیٹا صابر چشتیہ سلسلے کی ولایت حاصل کرے گا۔ یہ فاطمہ زہرا نے کہا تھا غوث پاک کو، اور ولایت حاصل کر کلیئر کے اندر وہ قائم ہو جائے گا، اور اس کے قہر سے ہندوستان کا وہ شہر جل کر خاک ہو جائے گا۔ یہ غوث پاک کی وصیت تھی،
جو مقناطیس الوحدت میں آج بھی لکھی ہوئی ہے، قربت الوحدت میں آج بھی لکھی ہوئی ہے، بے شمار کتابوں میں آج بھی لکھی ہوئی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، اس کا مطلب تم نے پڑھا نہیں تو ہمارا قصور؟ تم نے پڑھا نہیں تو کیا وہ قصور ہمارا ہے؟ صرف خلافت لی، ان کی کتابوں کو پڑھا کہ غوث پاک نے کیا لکھا، غریب نواز نے کیا لکھا، تمہارے سلسلے کے بزرگوں نے کیا لکھا ہے؟ کیا یہ مریدوں کو نہیں کہتا ہے خلافت والو؟ کیا تم نے کبھی پڑھا؟ نہیں پڑھا تو پھر کیوں بک بک کرتے ہو؟ وہ شابر کلیری جو غوث پاک کے صاحبزادے تھے، بابا فرید الدین فاروقی چشتی رضی اللہ تعالیٰ، حسنی خون تھا، غوث پاک کی اولاد تھی، لیکن فاروق اعظم کے صاحبزادے بابا فرید کے غلام بنے کہ نہیں بنے؟ ان کے مرید اور خلیفہ بنے کہ نہیں بنے؟ ان کے بارگاہ میں سر زمین پہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ یہ عالم ارواح کے رشتے ہیں دوستو، یہ سمجھ میں نہ آئے۔ بابا فرید گنج شکر نے آپ کو جب کلیئر کا خلافت نامہ لکھ دیا کہ یہ مخدوم صابر غوث پاک کے صاحبزادے ہیں اور ان کو عالم ارواح سے پہلے سے ہی یہ کلیئر کی سرزمین ان کے حوالے کر دی گئی ہے، تو اے کلیئر والو، تم ان کی ولایت کو مان لینا، ان کی ولایت کو تسلیم کر لینا، ان کی مخالفت کر لینا۔ لیکن افسوس، کلیئر کا جو امام تھا، کلیئر کا جو پیش امام تھا، کلیئر کا جو مولوی مفتی تھا، وہ یزید کی نسل میں سے تھا۔ یہ زبانی طور پہ نہیں کہتا ہوں، حقیقت میں یزید کی اولاد میں سے تھا، اس کا نسب نامہ یزید سے ملتا، اسی لیے کہتا ہوں کہ کربلا کا بدلہ کلیئر میں لیا گیا اور کلیئر میں دکھایا گیا کہ حسینی خون میں اور حسنی خون میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ جب وہ خلافت نامہ لے کے، بہت بڑا قصہ ہے، وقت نہیں ہے، کلیئر میں گئے، جامع مسجد کلیئر، 15,000 نمازی تھے، قاضی کو کہا کہ یہ کلیئر کا ولایت نامہ ہے، نہیں مانا۔ کلیئر والوں نے یہ کہا، دیکھو کہا تھا نا کہ وہ جنون مصری کا وہ سوار کرنے والا بھی ڈوبا تھا۔ کلیئر والوں نے کہا بھائی ہم تو قاضی صاحب کہتے ہیں تو قرآن کو مانیں گے اور حدیث کو مانیں گے، کہ کسی ولی کو ماننا یا صابر کی خلافت کو ماننا ایسا تو کہاں لکھا ہے؟ وہ اللہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو جن ولیوں کی ولایت پہ امت کا اجماع ہو جائے، خود علماء دیوبند کہتے ہیں کہ جن کی ولایت پر امت کا اس اجماع ہے، اکثر امت کا اتفاق ہے، اس کی ولایت کا انکار۔ پھر جب وہ عبدال، علیم اللہ عبدال، جو وہ خلافت نامہ لے کے قاضی کے پاس گیا تو قاضی نے خلافت نامے کو پھاڑ ڈالا، قاضی یزیدی نے خلافت نامے کو پھاڑ دیا۔ پھر آپ زوال میں آئے، نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ پہلی صف میں تھے، آپ کو دھکا دیا، دوسری صف میں لائے، تیسری صف میں دھکا دیا، چوتھی صف میں، پانچویں، ایسا کہتے کہتے آپ مسجد سے باہر آ گئے۔ پھر اب آپ سے جلال آپ کا برداشت نہیں ہوا۔ 15,000 نمازی تھے، جمعہ کا دن تھا۔ دوستو جمعہ کے دن اگر کسی مسلمان کی موت آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہاں جاتا ہے وہ؟ اور دوستو جمعہ کے اندر نماز میں، رکوع میں، بہت باریک مسئلہ کہتا ہوں دوستو، ایسی بات کہوں گا کہ زندگی بھر کام آئے گی۔ نماز میں، رکوع میں، وہ بھی جمعہ کی نماز میں، سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے اگر کسی کو موت آئے تو اس کا کتنا بڑا رتبہ، وہ کہاں جانا چاہیے دوستو؟ بولو، جنت میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ کیا ہوا ان کا؟ وہ 15,000 نمازی جب رکوع کے اندر گئے اور مخدوم صابر کو ذلت کے ساتھ ان کی توہین کر کر مسجد سے باہر نکال دیا گیا، خود علماء دیوبند نے بھی اس حقیقت کا اعلان کیا ہے کہ جب وہ رکوع میں گئے تو صابر پاک نے کہا مسجد سے، اے مسجد تو کس کا انتظار کرتی ہے؟ تو بھی رکوع میں چلی جا، تو بھی رکوع میں چلی جا، تو کس کے انتظار میں ہے؟ اور جب وہ مسجد صابر کا حکم ہو اور مسجد اس کی تعمیر نہ کرے،
یہ رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کسی مولوی نے نہیں کہا تھا کہ جو مسجد چلی جائے گی، یہ صحابی کا حکم تھا، اور یہ اس مرتبے کے ولایت کے ولی کا حکم تھا، اس محبوب بندے کا حکم تھا کہ جس کے بارے میں دوستو یہ ولایت اور ولایت کی طاقت کتنی ہوتی ہے، یہ کوئی آگرے والوں کی کتاب سے ثابت نہیں ہوتی دوستو۔ میں تمہیں بخاری شریف اور مسلم شریف اور بخاری شریف اور مشکات شریف کی حدیث قدسی پیش کرتا ہوں دوستو کہ محبوب ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ دوستو بخاری کی حدیث تو مانو گے، اور وہ بھی حدیث قدسی جسے اللہ نے بیان کیا ہو، حضور نے نہیں، اللہ نے۔ قرآن تو وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جبرائیل کے ذریعے سے حضور نے سنا، کس کے ذریعے سے؟ لیکن حدیث قدسی ہے نا، وہ تو حضور نے بنا زبری ڈائریکٹ اللہ سے سنا، تو حدیث قدسی کہتے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاک حدیث۔ اور وہ بھی کون سی کتاب؟ بخاری شریف، مشکات شریف۔ اذا احببت عبدا، کون کہتا ہے؟ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے، سنو اللہ کا قول بخاری شریف کا۔ اور غوث پاک اس حدیث کو اپنی کتاب میں بھی نقل کرتے ہیں، سر الاسرار میں۔ اللہ فرماتا ہے سنو ولی کی طاقت کو، ولی کے اختیار کو۔ اللہ فرماتا ہے اذا احببت عبدا، جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، کیا کہتا ہے؟ ارے تم کیا طاقت دو گے، تم کیا اختیار دو گے، تم کیا سمجھو گے؟ محبوب ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے، اس کے پاس کتنا تصرف ہوتا ہے، کتنا اختیار ہوتا ہے، کتنا کمال ہوتا ہے۔ اگر پوچھنا ہے تو خدا سے پوچھو، بخاری شریف سے پوچھو کہ ولی کے آستانے میں کیا طاقت ہوتی ہے، ولی کی زبان میں کیا طاقت ہوتی ہے، ولی کی آنکھوں میں کیا نورانیت ہوتی ہے، ولی کے کانوں میں کیا سماعت کی طاقت ہوتی ہے، ولی کے ہاتھ میں کیا قوت ہوتی ہے، اس کے پیروں میں کتنا شرف ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف سے پوچھو، مشکات سے پوچھو، آگرے والے سے مت پوچھو۔ اذا احببت عبدا كنت له سمعا وبصرا ويدا ورجلا، جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور ایک حدیث قدسی میں یہ فرمایا کہ فرائض سے بندہ میرے قریب آتا ہے اور نوافل سے وہ میرا محبوب بنتا ہے، اور جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جب وہ چل کے آتا ہے، ایک ہاتھ کی دوری کے برابر آتا ہے، تو میں 3.5 ہاتھ پھیلانے کے قریب اس کے جاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے۔ وہ چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے۔ اس ولی کے پاس میں دوڑ کے جاتا ہوں، جب وہ ولی چل کے آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں۔ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی تمام طاقت بن جاتا ہوں۔ وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس سے عطا کرتا ہوں، وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ۔ یہ بخاری شریف کہتی ہے، یہ مشکات شریف کہتی ہے۔ اب تو سمجھو ولایت کے مقام کو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ خود یہ کہتا ہے، اللہ خود یہ کہتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ جب اللہ یہ خود کہتا ہو کہ میں اس محبوب ولی کے کان بن جاتا ہوں، وہ اللہ خود کہتا ہو کہ میں اس محبوب ولی کی زبان بن جاتا ہوں، تو دوستو کیا مخدوم صابر فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقام پر فائز نہیں ہوئے؟ کیا اس شان محبوبیت پہ فائز نہیں ہوئے؟ امت محمدیہ کے وہ مقدس اولیاء کرام کے جو جنہیں شان محبوبی کا شرف حاصل ہوا، کیا مخدوم صابر کا ان کا شمار نہیں ہے؟ دوستو اس صابر کی زبان سے جو کلام نکلے تھے وہ کس کا تھا؟ وہ حکم کس کا تھا؟ تو کیا مسجد کی طاقت تھی کہ حکم کی تعمیل نہ ہو؟ کیا اور صابر کا حکم اور خدا کا حکم الگ الگ ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کہتا ہے، جب خدا جس کی زبان بننے کا اعلان کرے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات اور اللہ کی بات الگ الگ ہو سکتی ہے؟ دوستو تم کہو سچی بات کہو، ہو سکتی ہے؟ تو پھر صابر کی زبان سے نکلا رکوع میں چلی جا، چلے گئے 15,000 نمازی غرق ہو گئے،
تحت الثرى میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ اور پھر جب کلیئر میں صابر کی تلوار چلنے لگی، پورا کلیئر جل کر خاک ہو گیا، اور کئی سال تک مخدوم صابر 12 سال تک وہ گلر کا جھاڑ پکڑ کر جلال میں رہے، فنا اور بقا کے مقام پر رہے، عالم نور کے دیدار میں استغراق میں رہے، اللہ کی عبادت میں ذکر میں رہے. اور دوستو اس کے 200 سال کے بعد کتنے ہیں؟ حضرت شیخ احمد رضولوی، جو دیوبندیوں کے سجرے میں بھی جن کا نام آتا ہے، کنتھاریا سے چھپے ہوئے سجرے میں بھی جن کا نام آتا ہے، حضرت شیخ احمد رضولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت کے سلسلے عالیہ چشتیہ صابریہ کے جتنے بھی سلسلے ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے. وہ جب اس مسجد کے قریب 200 سال کے بعد گئے اور دیکھا کہ جس جگہ پر مسجد غرق ہو گئی تھی، وہاں آپ نے ان نمازیوں کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. کیا کیا؟ بولو. ان کا ہاتھ اٹھانا تھا، ابھی ہاتھ اٹھائے تھے. وہ بھی کون؟ ولی، وہ بھی چشتیہ خود صابریہ سلسلے کے مجدد وقت کے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. کن کی دعا کے لیے؟ کتنا نمازی؟ 15,000 کے لیے ہاتھ اٹھا رہے. ابھی ہاتھ اٹھانے ہی تھے، دعا کرنے کی بات تو دور رہی، دونوں ہاتھ سوکھ گئے، لقوہ ہو گیا.